بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت سلمہ بن اکوع کی غابہ پر دوڑ کا واقعہ سناتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا۔ جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے مدینہ منورہ کی طرف مون کر کے ایک پہاڑ پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان تو ساتھ تھی ہی، ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لیے حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیے۔ اس پھرتی سے دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے، اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے، اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھے کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے ان کے گھوڑے کے تیر مارتے، جس سے وہ زخمی ہوتا اور اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا اگر گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں، غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے حضور کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور میں اس کے علاوہ 30 برچھے اور 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں عیینہ بن حصن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں نے مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن الاکوع ہوں۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا، ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سے سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا، اور عبد الرحمن گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ تھے، فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی کا تھا اور اب اس پر عبد الرحمن سوار ہو گئے۔ بعض تواریخ میں لکھا ہے حضرت سلمہ نے اخرم اسدی کو حملے سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ 100 آدمی کر دیں، میں ان کا پیچھا کروں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے۔ اکثر تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 برس کی تھی۔